عہد شکنی، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، بدکاری کرنا، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ان 5 بیماریوں، مصیبتوں، جرائم کی وجہ سے ایسی قوم ذلت سے دوچار ہوتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ان گناہوں سے توبہ کریں۔ میں اب آپ کو محبوب کے روضہ اقدس اور مدینہ منورہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ مدینہ پاک میں قحط سالی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر صحابہ گئے اور پھر باران رحمت کا نزول ہوا۔ حضور علیہ السلام کے در اقدس کے ہٹ کر پھر ٹھوکریں ہیں، پھر دھکے ہیں، پھر ذلت ہے۔ اور وہ تو تھی نا 5 چیزوں کے نتائج۔ اب جب ریوائیول ہوتی ہے، جب بلندیاں ملتی ہیں، جب قوم کو ایک نشو و نما اور نئی اٹھان ملتی ہے، اور فرد اور افراد اور اقوام میں جب اچھے دن اور خوشحالیاں آنے لگتی ہیں، تو وہ اللہ پاک کی محبت اور کرم کی بدولت ہوتی ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب فرمایا کہ ان افراد میں توبہ کا تصور عام ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کی طرف جلد رغبت کر کے اپنے اللہ کے آگے جلد از جلد گناہوں سے توبہ اور رونے والا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ کی یہ 3 اشعار عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں چوں خدا خواہد بما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت اور دوستی کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر وہ اس کو آنسو ملتے ہیں، پھر وہ آنسو بہاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے، جیسے وہ 5 برائیاں زوال کی نشانیاں تھیں، تو یہ جو آنسو ہیں یہ خوشحالی، ترقی، بلندی کی نشانی۔